بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم العالون إن كنتم مؤمنين وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. معزز علماء کرام اور عزیز طلباء اور حاضرین جلسہ، ماشاءاللہ آج یوم آزادی کا جشن ہم منا رہے ہیں. 76واں یہ جشن ہے جسے ہم آج تذک و احتشام کے ساتھ منانے جا رہے ہیں، منا رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے. میں کچھ باتیں، حقائق اور آج کے اس اجلاس کا ایک اہم پیغام دینا چاہتا ہوں، ورنہ تو ساری باتیں تینوں زبانوں میں جو مجھے کہنا تھا وہ آپ کے سامنے آ گئی. اور طلباء کا مواد منظم مرتب تیاری کے ساتھ ہوتا ہے، وہ بے تکی تقریر نہیں کرتے. ساری باتیں ہمارے طلباء نے ماشاءاللہ تمل میں، انگلش میں اور اردو میں پیش کیا. جی چاہ رہا تھا کہ اسٹیج میں شہر کے ایس آئی اور ہمارے علاقے کے ڈی آئی جی اور کلکٹر اور شہر کے چیئرمین، یہ سب لوگ یہاں ہوتے، پولیس کا محکمہ ہوتا، میونسپلٹی کا محکمہ ہوتا، اسٹیج بھر کے تو اور مزہ آتا. آئندہ اس طرح کا اہتمام ہونا چاہیے. ہم ان کو اپنی تاریخ بتائیں اور ہماری سن کر ان کی زبان سے ہماری تاریخ کہلوائیں، یہ زیادہ اہم ہے. ہم تو جانتے ہی ہیں کہ ہم نے کیا قربانیاں دی ہیں. ہم آپس میں بیٹھ کے اپنا مذاکرہ کر لیں، یہ بھی ایک مرحلہ ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم ہے کہ برادران وطن اور دختران وطن تک ہمارے حقائق جائیں. کوئی اللہ کا بندہ اگر ٹیپ کر لے، ریکارڈ کر لے، اور یہ تینوں تقریریں جو تمل، اردو اور انگریزی میں ہوئی وہ بھی ریکارڈ میں ہو اور میری تقریر بھی ہو اور اس کو پھیلایا جائے واٹس ایپ میں اور ہزاروں لوگ سنیں تو زیادہ نافع اور مفید ہے. ہو سکتا ہے کوئی ٹیپ کر رہے ہوں. بہت اچھا، اللہ جزاک خیر دے ہمارے مفتی اسامہ صاحب، مولانا اعجاز صاحب کو. انہوں نے بہت اچھا سا وہ کیا کہتے ہیں اسٹیج سجایا، لیکن اکیلے میں اور میرے استاد اور مفتی صاحب سے کرسیاں خالی تھی. کوئی اگر واٹس ایپ میں تصویر ڈال دے تو مذاق ہو جائے گا، اس لیے میں نے کہا سب اساتذہ کو بلائیں اور علماء کو بھی بلایا. لیکن مفتی ابراہیم زید صاحب بچی کو لے آئے ہیں تو پھر واپس چلے گئے، اور مولانا منیر صاحب کو یہاں بلایا گیا، وہ آئے نہیں. علماء میں تکلفات ہے، کیا کریں، 10 بار بلانا پڑتا ہے. بہرحال مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. میں آج سے 40 سال پہلے اس مدرسے کا طالب علم تھا. برابر مجھے اس مدرسے میں پڑھے ہوئے 40 سال ہو رہے ہیں. سن 1982 میں ایس ایل سی پڑھ کر 1983 میں اس مدرسے میں اسٹوڈنٹ بنا ہوں، اور پہلی بیچ ہماری تھی. تو 1983 اور 2023 ٹھیک 40 سال، اور 40 سال کی ہر جماعت میں، ہر تحریک میں ایک حیثیت ہوتی ہے. میرے لیے بھی ایک تاریخی ہے کہ میرا انتخاب ہوا، اور میں آج مدن پلی میں ایم ایل اے صاحب کے ساتھ میں جلسے میں ہونا تھا، لیکن میں کسی ضرورت کی وجہ سے کل پہنچ گیا اپنے کچھ ضروری کام کی وجہ سے. تو ماشاءاللہ جو ہے میں یہاں حاضر ہوں اور طلباء کے درمیان میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. ساری تاریخ تو آپ نے سن لیا. اصل میں ہوا یہ، میں اتفاق کی بات تھی، 2 ہی دن پہلے شہید وطن اول سلطان ٹیپو شہید رحمہ اللہ کے مزار پر گیا، اور آدھے گھنٹے تک میں نے مراقبہ کیا، اور میں نے ان کے باطنی حالات دیکھے. اور یہ اتفاق کی بات تھی. میں سری رنگا پٹن میں جمعہ میں بیان کیا، عصر کے بعد حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمہ اللہ کے مزار پر گیا، فاتحہ پڑھی اور مراقبہ کیا. پھر مغرب بعد وہاں کے مرکز میں بیان کیا. تو مرکز میں نے
تاریخ آزادی جم کر 1.5 گھنٹے میں بیان کیا۔ سلطان ٹیپو شہید کے بستی میں، ان کے بازو میں، ان کے جو ہے جائے شہادت کے بازو میں، تو وہی باتیں کچھ اشارتاً میں سرخیوں میں کہہ کر کے آخر میں اپنا پیغام، اچھا ہوا کہ ذرا سا دھوپ جو ہے ڈھل گیا ہے، ورنہ تو ہمارے حافظ صاحب شروع ہی میں کہہ رہے تھے کہ دھوپ لگ رہی ہے، تو صدارت کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ اٹھ کر چلے جاتے وہ بھی۔ تو آج اچھا کیا کہ ان کی صدارت کر دی، وہ انہی کا حق ہے، ورنہ جو ہے دھوپ کی تپش برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ یہ جلسہ مختصر ہوا کرتا ہے، جلدی جلدی سے نمٹ کر کئی جگہ پر ہم کو جھنڈا لہرانا پڑتا ہے۔ مجلس علماء میں بھی مجھے آج دعوت تھی، لیکن اور سفر بھی ہے مجھے فوری طور پر، اب سے لے کر 15 دن تک کے لیے میں پورے ملک کے سفر میں ہوں۔ میں شیڈول بتاؤں تو آپ کو تعجب ہو جائے گا۔ کل میں جو ہے رائچور میں ہوں، پرسوں محتمم دارالعلوم دیوبند آ رہے ہیں، رائچور میں ختم نبوت کا جلسہ ہے، جمعہ اور سنیچر کو حیدرآباد میں ہوں، پھر وہاں سے میں مدراس آؤں گا، مفتی سعید صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں جلسہ ہے، پھر وہاں سے جمل مڑک، پھر وہاں سے مارکا پور، پھر وہاں سے نندیال، پھر وہاں سے ویلگوڑ، پھر وہاں سے حیدرآباد، پھر وہاں سے اڑیسہ، پھر وہاں سے دلی، پھر وہاں سے میرٹھ، مظفر نگر، دیوبند، پانڈولی، تھانہ بون، جلال آباد، گنگو، رائے پور، سنسار پور اور سہارنپور مظاہر کی شورا میں شرکت کر کے میں اپنے پہلے جمعے کی خانقاہ نظام میں 1 تاریخ کو آؤں گا۔ تو ابھی تھوڑی دیر آپ کے درمیان میں ہوں، بس فوراً سامان تیار کر کے میں آیا ہوں، گاڑی میرے انتظار میں ہے۔ ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سرخیوں میں سمجھیے کہ یہ تحریک آزادی 6 مرحلوں میں پوری ہوئی۔ یہ باتیں اور مقرر نہیں بتائیں گے آپ کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تاریخ آزادی آقا نامدار محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں جہاد آزادی لڑی گئی۔ میں اس کو بتاؤں گا آپ کو کہ یہ تحریک آزادی کوئی ایسے ہی انگریز ہمارے ملک میں آ گیا اور ایک خارجی آدمی آ کر ہمارے گھر پر قبضہ کر رہا ہے، اس لیے اس غیرت میں ہم ٹکرا رہے ہیں کہ باہر کا آدمی ہمارے ملک میں کیوں آیا، ایسا نہیں ہے۔ اس کے پیچھے ایک عظیم الشان مقصد ہے، وہ بتانا چاہتا ہوں میں، اور یہ بتاؤں گا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی کیسے تھی اور 6 مرحلے کیا ہیں۔ پہلا مرحلہ 1605 میں، اور میرے استاد محترم مولانا اقبال صاحب رحمہ اللہ جس مدرسے کے بانی اور سرپرستوں میں تھے، ہماری مجلس انصار الحق کی اسی طرح کے ایک یوم آزادی کے جلسے کے موقع پر ایک کتاب تحریک آزادی میں علماء اور مسلمانوں کا حصہ، دا رول آف مسلمس اینڈ علماء ان فریڈم فائٹ، اس میں کیا کہتے ہیں، علماء کا کردار، مسلمانوں کا کردار تحریک آزادی میں کتاب لکھی۔ میں اسی کو مطالعہ کر کے آیا ہوں، اور حضرت بہت زبردست دینی غیرت اور حمیت کا مجسمہ، حالات پر پوری کڑی نگاہ حضرت کی ہوتی تھی، 4 زبانوں میں آپ کی مہارت تھی۔ میں اس کی سرخیاں بتانا چاہتا ہوں۔ 1605 سے انگریز کی آمد شروع ہو گئی، اور باضابطہ طور پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر وہ آیا، اور سب سے پہلے نواب سراج الدولہ میدان میں آئے، اور جیسا کہ ہمارے عزیز طالب علم نے کہا کہ خود انہی کے سپہ سالار کی غداری اور مخبری کی وجہ سے، اور ہر زمانے میں اہل حق کے ساتھ منافقین بھی ہوتے ہیں اور مخبری کرتے ہیں۔ سلطان ٹیپو کے ساتھ یہی ہوا، مولانا سید احمد شہید کے ساتھ یہی ہوا، حاجی امداد اللہ صاحب کے ساتھ یہی ہوا، شاہ عبدالعزیز صاحب کے ساتھ یہی ہوا، سلطان ٹیپو کے ساتھ یہی ہوا۔ شکستیں جو ہوئی وہ منافقین کی منافقت کی وجہ سے، اور اللہ کی طرف سے وہی طے تھا، جو نہیں ہونا تھا وہ ہوا، یہ نہیں کہیں گے ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوت الا باللہ، کہ جو ہونا ہے وہی ہوتا ہے، اور الخیر فیما وقع، جو ہوتا ہے اسی میں خیر ہے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ جو شر ہے خیر ہے اللہ کی طرف سے ہے، تقدیر کا عقیدہ ہمارے لیے ہے۔ تو پہلا مرحلہ 1605 سے جب انگریز کی آمد شروع ہوئی
تو سلطان ٹیپو سے پہلے نواب سراج الدولہ اور پھر اسی پہلے مرحلے کا دوسرا حصہ سلطان ٹیپو نے اس ناپاک سازش کی بدبو کو محسوس کیا اور وہ میدان میں آئے، باضابطہ فوج کو مسلح کیا۔ اور آج کی جنگ تو میڈیا کی جنگ ہے، ایک چینل کچھ کہتا ہے تو دوسرا چینل کا صحافی اس کے خلاف کہتا ہے، ایک اخبار میں کچھ آتا ہے تو دوسرا اخبار کچھ اور اس کے اوپر تبصرہ کرتا ہے۔ یہ کوئی کمال کی جنگ نہیں ہے۔ ہمارے اکابر نے تو بتو گھوڑوں سے، اونٹوں سے اور جو ہے ہتھیاروں سے میدانی جہاد کیا ہے، وہ ہو بہو نقش صحابہ پر اور جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پر میدانی جہاد انہوں نے لڑائی کی اور انگریز کو میدان میں جو ہے سبق سکھایا۔ تو سلطان ٹیپو میدان میں آئے، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ نواب سراج الدین دولہ اور پھر سلطان ٹیپو، یہ دونوں کا پہلا مرحلہ ہے۔ اور سلطان ٹیپو کے منافق مخبر میر جعفر صادق نے مخبری کی، جس کی وجہ سے شہادت ہوئی۔ اور سلطان ٹیپو وقت کے قطب الاقطاب تھے۔ میرے شیخ حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد دارالعلوم صدیقیہ کے محتمم مفتی بشیر صاحب سے ملاقات کے لیے میسور جا رہے تھے۔ ایک قافلہ تھا، میں بھی اس میں تھا، آج سے 25 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ سری رنگا پٹن پہنچے، فاتحہ پڑھی اور مراقبہ کیا۔ 1 گھنٹے مراقبے کے بعد فرمایا، سلطان ٹیپو شہید تو بارش قطب الاقطاب زبردست قویوں نسبت اولیاء میں سے ہیں۔ انگریز نے ان کے چہرے کو مسخ کر کے بیریش پیش کیا ہے۔ آج بھی سینکڑوں سال کے بعد میرے شیخ نے فرمایا مراقبے کے بعد کہ سینکڑوں میل تک ان کی باطنی نسبت کے اثرات سینکڑوں میل تک جا رہے ہیں۔ تو سلطان ٹیپو جب شہید ہو کر نیچے ان کی نعش پڑی ہوئی تھی، ان کے وہ کپڑے جس میں شہادت ہوئے خون میں خوشبو کے ساتھ میں نے زیارت کری، مخصوص احباب کو دکھایا جاتا ہے، وہ ابھی بھی محفوظ ہے وہاں بازو حجرے میں مزار کے پاس میں۔ تو 1 گھنٹے تک انگریز نعش کے قریب آنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ کہیں یہ دوبارہ کھڑے نہ ہو جائے۔ یہ ایسا انگریز کا مخالف مجاہد ہے کہ انگریز کو ایسا رعب تھا کہ وہ ڈرتا تھا کہ یہ پھر دوبارہ نہ کھڑا ہو جائے۔ اور ان کا محاورہ، ان کا ملفوظ اور ان کی وہ دینی غیرت کا جملہ مشہور ہے، 100 سالہ گیدڑ کی زندگی سے 1 دن کی شیر کی زندگی بہتر ہے۔ اور اسی وجہ سے ان کے ہر جگہ پر شیر کی چمڑی، ان کے مزار پر شیر کے چمڑی جیسے چادر اڑائی ہوئی ہے۔ تو وہ شیر کی زندگی گزار کر انگریز کو سبق سکھا کر آگے بڑھ گئے، لیکن جو ہونا تھا وہی ہوا۔ اس پہلے مرحلے میں مسلمانوں کو شکست ہوئی انگریز کے مقابلے میں۔ پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے، یہاں سے دیکھیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی ہے۔ سلطان ٹیپو نے مسجد اعلیٰ بنائی، میں نے وہاں نماز پڑھی مغرب کی۔ 3 شرطیں رکھی کہ اس مسجد کا افتتاح وہ کرے گا جس کی بلوغ کے بعد سے کبھی عصر سے پہلے کی سنت غیر معقدہ نہ چھوٹی ہو۔ جس کی دوسری شرط رکھی، جس کی بالغ ہونے کے بعد سے کسی نامحرم عورت پر ناجائز نگاہ نہ پڑی ہو، وہ افتتاح کرے گا۔ تیسری، جس کی کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو، وہ صاحب ترتیب کہلاتا ہے، جو بالغ ہونے کے بعد سے موت تک اس کی نماز۔ علماء، فقہا سب موجود تھے لیکن کسی کو ہمت نہیں ہوئی، تھے بھی تو ان کو جو ہے ہمت نہیں ہو رہی تھی، شک ہو رہا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ شرائط نہ پورے ہوں۔ لیکن سلطان ٹیپو آگے بڑھے اور روتے ہوئے، دھاڑے مارتے ہوئے مغرب کی نماز سے اس کا افتتاح کیا اور فرمایا میرا راز تھا۔ اس طرح کے 2 واقعات ہیں، ایک یہاں اور ایک وہاں دلی کی جامع مسجد کا۔ تو سلطان التمش جو اس وقت کے مغل بادشاہ تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر امامت کری تھی۔ تو اسی طرح سلطان ٹیپو اتنے زبردست وقت کے اولیاء میں سے تھے، ان کا یہ حال تھا کہ وہ تینوں شرائط ان کے اندر پائی جا رہی تھی اور آگے بڑھ کر افتتاح کے لیے امامت کری۔ تو سلطان ٹیپو کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بیٹے شاہ رفیع الدین صاحب، شاہ عبد القادر صاحب، شاہ عبد العزیز صاحب کا، خاص طور پر ان کے بڑے صاحبزادے جانشین شاہ عبد العزیز صاحب۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دیوبند کے بازو مظفر نگر میں بازو میں پھلت ایک بستی ہے، وہاں کے رہنے والے،
جس گاؤں کا نام کھتولی ہے، جو بگڑا ہوا نام ہے، اصل نام کھتولی کا خطہ ولی ہے، شاہ ولی اللہ صاحب کی جائے پیدائش ہے وہ، اور ان کی طرف منسوب وہ ہے۔ ان کے والد صاحب شاہ عبد الرحیم صاحب کا وہ گاؤں ہے، یہاں سے ہجرت کر کے وہاں چلے گئے مکہ مکرمہ، دوبارہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھیج رہے ہیں، جائیے آپ سے اللہ تعالیٰ کام لینے والا ہے۔ حدیث پاک کا جتنا سلسلہ اس ملک میں ہے وہ سب، اور 7 ملکوں کا جو مہابھارت کہلاتا تھا، اس تمام بر اعظم ایشیا میں جو حدیث پاک کا درس ہے وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ کا فیض ہے، اور آقا نے ان کو بھیجا۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں میرے شیخ حضرت فقیہ الامت مفتی محمود حسن صاحب فرماتے تھے کہ ایک نور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے نکل رہا ہے، جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے قلب مبارک میں داخل ہو کر اس کی روشنیاں اور شعاعیں سارے ہندوستان کے حدیث پڑھانے والوں کے سینوں میں داخل ہو رہی ہے، اور اساتذہ کے واسطے سے طلبہ کے سینے میں جا رہی ہے۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تھے جو مغل دور میں آئے تھے، اور ان کا بچپنا مغل دور کے شباب کا انہوں نے دیکھا تھا، اور مظفر نگر کے بازو کھتولی میں بیٹھ کر دلی کے اتار چڑھاؤ کا نظارہ وہ کر رہے تھے۔ انہوں نے مغل دور کا شباب بھی دیکھا، مغل دور کا زوال، بہادر شاہ ظفر جو آخری مغل بادشاہ تھے وہ زمانہ بھی انہوں نے دیکھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دینی غیرت اور حمیت کا مجسمہ تھے۔ الغیرۃ من الایمان، جو بخاری کی حدیث ہے کہ مومن بے حس اور لاپرواہ نہیں ہوتا، دینی غیرت اور حمیت کا مجسمہ ہوتا ہے۔ وہ ساری چیزوں کو دیکھ رہے تھے اور دل میں تڑپ رہے تھے، اور پھر اپنے بیٹوں کو تیار کیا تو اس آخری دور میں جامع مسجد دہلی کے ممبر و محراب سے خطاب کر کے للکار کر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے۔ تو اس تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے دوسرے مرحلے ہی میں شاہ عبدالعزیز صاحب، ان کے بڑے صاحبزادے نے فتویٰ جاری کیا کہ آج کے بعد سے ہندوستان کا ہر شہری بالخصوص مسلمان انگریز کا غلام ہو چکا ہے، لہذا انگریز کے خلاف اپنی جانی شہادتیں پیش کر کے اسلام اور مسلمان اور شعائر کا تحفظ یہ مسلمانوں کا فریضہ ہے۔ فتویٰ جاری کیا تو اس فتوے نے زبردست کام کیا، اور اترے میدان میں مسلح ہوئے۔ دوسرے مرحلے میں باضابطہ بالا کوٹ میں جمع ہوئے پنجاب کے قریب میں، اور وہاں بھی شکست ہوئی۔ اور پھر تیسرے مرحلے میں انہی کے ابناء اور انہی کے اخلاف میں سے 2 برادران شہیدان، حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے پورے ہندوستان کا شمال و جنوب میں، آمبور وانم باڑی کی تاریخ میں لکھا ہے کہ یہاں سے بھی حضرت سید صاحب کا گزر ہوا، اور یہاں بھی 2-3 افراد نے ان کے ہاتھ پر بیعت جہاد کیا۔ یہ خانقاہی بیعت نہیں، بیعت جہاد کیا کہ ہم آپ کے ساتھ انگریز کے خلاف جہاد لڑ کے شہادت پیش کریں گے۔ ہمارے جنوب کے لوگوں نے بھی، یہی وہ قافلہ تھا سید صاحبان کا کہ دیوبند دارالعلوم کے قائم ہونے سے 150 سال پہلے دیوبند کے شہر سے جب گزر رہا تھا قافلہ تو پڑاؤ ڈالا اور پیشین گوئی کی کہ مجھے یہاں سے علوم قرآن اور علوم نبوت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ پھر بالا کوٹ گئے اور گھمسان کی لڑائی لڑی، اور پھر وہاں دونوں یہ برادران شہید ہوئے، اس لیے ان کے نام کا جز بن گیا مولانا اسماعیل شہید، مولانا سید احمد شہید۔ اور وہاں بھی وہی ہوا، شکست ہوئی۔ تیسرے مرحلے میں بھی ہم شکست کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن مایوسی کفر ہے۔ خوف و ہراس مسلمان اور خوف و ہراس کا جوڑ نہیں ہے، جیسے آج کل نوجوانوں کو جینے کا مزہ چلا گیا اور وہ گناہوں میں لت پت ہو کر سوسائڈ کر کے اور جو ہے کیا کہ خودکشی کر کے مر جانا پسند کر رہے ہیں آج کل، جبکہ سوسائڈ اور خودکشی اسلام میں حرام ہے۔ وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ۔ خوف ہراس ہمارے پاس جمع ہی نہیں ہے۔ مسلمان تو حالات کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، حالات سے متاثر ہو کر ڈر و خوف میں نہیں جاتا۔ لوگ کینیڈا جا رہے ہیں سٹیزن شپ لے کر، یہ انتہائی بزدلی کی بات ہے۔ ہمارا جو ترہ امتیاز ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہم کو مکہ مکرمہ کی موت چاہیے،
ہم کو فی سبیل اللہ کی موت چاہیے. اللہم اجعل شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک. یہ ہماری دعا ہے بخاری شریف کی جو آقا نے ہم کو سکھایا. لیکن اگر اس کے علاوہ اگر دعا ہے تو ہم اپنے وطن میں مرنا چاہتے ہیں. یہاں ہم جئیں گے یہاں مریں گے. یہ ہمارے بڑوں کا سبق ہے. ہم ڈر کر کینیڈا نہیں جائیں گے. یہ درمیان میں بات آ گئی. چوتھے مرحلے میں پھر سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو تھانہ بون کے رہنے والے ہماری جماعت دیوبند کے سرخیل تھے، اور حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی اور حضرت مولانا کیا کہتے ہیں مظہر صاحب نانوتوی، ان سب کے پیر تھے. وہ آتے ہیں اور پھر چوتھے مرحلے میں مجاہدین کے قافلے کو مسلح کر کے، جیسا کہ ابھی بتایا، امبالہ میں اور شاملی میں مولانا جعفر تھانے سری ادھر، اور ادھر حاجی صاحب نے قیادت کری. اور شاملی کا میدان کاندلہ مولانا الیاس صاحب، شیخ زکریا صاحب کی بستوں میں ابھی جاؤں گا. وہ میدان گواہ ہے. وہاں سے خوشبوئیں آ رہی ہیں شہادت کی. اور جو ہے وہاں حضرت حاجی صاحب کی قیادت میں تو بتو جنگ لڑی. پھر آقا کے حکم پر ہجرت کر کے مہاجر مکی حاجی امداد اللہ صاحب چلے گئے. اور وہی واقعہ زندہ گواہ ہے کہ حضرت حاجی صاحب تھانہ بون کے خانقاہ کے اپنے کمرے میں، حجرے میں، جو 6 فٹ کا کمرہ ہے، موجود تھے. انگریز وہاں مخبری کے بعد پہنچا اور گولی چلائی دھڑا دھڑ دروازے پر. آج بھی وہ دروازہ گولیوں کے نشان کے ساتھ گواہ ہے کہ وہی وقت تھا کہ حاجی امداد اللہ صاحب مکہ مکرمہ میں مطاف میں پہنچ گئے. اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھایا، حاجی صاحب کو اسی وقت میں یہاں سے ہندوستان سے مطاف میں پہنچا دیا. اور پھر دوبارہ ہمارے اکابر کا قافلہ وہاں بھی وہی ہوا. چوتھے مرحلے میں پھر سے شکست ہو گئی. اور حاجی امداد اللہ صاحب آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطے میں ہیں، اور ان کے ہدایات پر یہ چوتھے مرحلے میں مجاہدین کا قافلہ انگریز کے ناپاک ارادوں کے ساتھ قبضے کو بڑھتے ہوئے دیکھ کر برابر جہاد کی تحریک کو آگے بڑھا رہے ہیں. کہیں کوئی تنزلی یا کمی نظر نہیں آ رہی ہے. ہر مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے میں اپنے اکابر کے نقش قدم پر یہ اخلاق اور ان کے یہ ابناء، ان کے جانشین، ان کے فرزندان اور جوش و خروش کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. اور اس دفعہ بھی شکست ہوئی. 1857 کا وقت ہے. 1605 سے جو سلسلہ شروع ہوا چل رہا ہے. 1857 کے بعد حضرت بانی دارالعلوم حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حاجی صاحب تو چلے گئے آقا کے حکم پر ہجرت کر کے. جنت المعلا میں ان کی قبر ہے، اور یہاں ان کے ہدایات پر آقا کی سرپرستی میں یہ تحریک آزادی کے مجاہدین کا قافلہ 5ویں مرحلے میں آگے بڑھتا ہے. اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بے قرار تھے کہ اب کیسے پھر دوبارہ مسلح ہوں گے، اور ان جو ہے انگریز ملعون و مردود کو کیسے اپنے ملک سے ہم بھگائیں گے، جو بڑی ناپاک سازش لے کر آیا ہے. انگریز صرف ایک ملک کے اوپر قبضہ کر کے اپنی جائیداد بنانے کے لیے نہیں آیا تھا. یہی میرا آج کا پیغام ہے جو ہم سب کو تازہ کرنا ہے. اسی مطابق میں نے 2 آیتیں قرآن کی پڑھی ہے. انگریز آیا تھا اس ملک میں مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے. انگریز آیا تھا اس ملک میں اسلام کو ختم کرنے کے لیے. انگریز آیا تھا اس کے غلط ارادے کے مطابق، اور جو ہے اس کے غلط جو ہے کیا کہتے ہیں عزائم کے مطابق یہاں کے شعائر کو، فرائض کو، واجبات کو اور سنن کو اور مستحبات کو، داڑھی کو، پاجامے کو، مسواک کو ختم کرنے کے لیے یہاں آیا تھا. اور یہی وجہ تھی ہمارے اکابر خالصۃ للہ اسے دین سمجھ کر میدان جہاد میں آئے تھے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہر جگہ منافقین ہوتے ہیں اور تانے دینے والے ہوتے ہیں کہ خود مسلمانوں میں مسلم لیگ کی تحریک کے عنوان پر ایک جماعت بنی اور ہمارے اکابر کے خلاف نیچے کے پڑھلے درجے کے چلر لوگوں نے اکابر کی شان میں گستاخیاں کی. مولانا حسین احمد مدنی کو ہندو مولوی کہتے تھے. اور ایک واقعہ پیش آیا، مولانا حسین احمد مدنی جب تحریک آزادی کے دوران میں مشورے کے لیے دیوبند سے بخاری پڑھا کر جا رہے تھے دلی، تو راستے میں مظفر نگر میں کچھ مسلمانوں نے ریل کو روکا. وہ مسلمان کون تھے؟
میں وضاحت کرنا نہیں چاہتا. وہ منافقین کی جماعت تھی اور ریل روکا اور چڑھ کر سرحدی پٹھان اکابر کے مشورے سے حضرت کے ساتھ محافظ تھے. چڑھ کر کے بدن سے پورے کپڑے ننگے مادرزاد اتار کر ناچنے لگے اور زنار لا کر حضرت مدنی کے بدن پر باندھ دیا کہ یہ ہندو مولوی ہے اور ان کے پیشانی پر پٹیاں لگا دی. حضرت مدنی جب مشورے کے بعد لوٹے تو اولیاء قطب الاقطاب اور سید الاولیاء شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ، جن کی مجلس میں سارے اکابر بشمول شیخ بھی جاتے تھے، تو وہ آئے دیوبند اور اپنی پگڑی اتار کر حضرت مدنی کے پیروں پر ڈال دی. حضرت مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ گستاخی کا واقعہ ہوا ہے، اور مجھے معلوم ہوا کہ آپ نے اس وقت میں خاموشی اختیار کی. اولیاء کی خاموشی ان کی بددعا سے بھی زیادہ کئی گنا بڑھ کر خطرناک ہوتی ہے، اس لیے آپ ان کے حق میں زبان کھول کر بددعا کر دیجئے، ورنہ یہ ملک تباہ و برباد ہو جائے گا. لیکن میرے اور آپ کے اکابر نے سبق دیا. یہ نبوی سنت ہے جو آج ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہے، ہر عالم کے ساتھ قیامت تک رہے گی. انہی کام کرنے کے میدان میں دوران میں گالیاں سننی پڑے گی اور ان کو حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ان کو اکابر کا سبق دہرانا پڑے گا. کہ اکابر حضرت مدنی نے روتے ہوئے فرمایا حضرت رائے پوری سے، حضرت جس وقت وہ میرے سامنے ناچ رہے تھے اور میری پیشانی پر نشان لگایا گیروے رنگ کا اور جو ہے مجھے زنار باندھا، تو میں دل میں اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نبی کی اس سنت کو یاد کرتے ہوئے اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون طائف والی دعا کر رہا تھا کہ اللہ یہ انجانے میں کر رہے ہیں، ان کو میں معاف کرتا ہوں، تو ان کو بھی امت کی ہدایت کا داعی بنا دے. یہ حضرت مدنی کے الفاظ تھے. ہمارے اکابر نے اس حوصلے کے ساتھ اس ملک کی جنگ آزادی لڑی ہے. تو چوتھے مرحلے کے بعد پانچواں مرحلہ آنے سے پہلے درمیان میں ایک عظیم الشان تاریخی الی یوم القیامہ دین کی نشت ثانیہ اور حفاظت اور اشاعت کا مرحلہ پیش آتا ہے. حضرت نانوتوی حجت الاسلام بانی دارالعلوم بے قرار ہوتے تھے. ان کے پوتے 60 سالہ محتمیم جو ہماری بستی میں کئی مرتبہ آ چکے ہیں، حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، میرے دادا محترم کہتے تھے کہ بے قراری کے عالم میں تھا، نیم نیند اور نیم بیداری کے درمیان میں میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور مولوی قاسم مدرسہ اور دارالعلوم قائم کیوں نہیں کرتے؟ حضرت نانوتوی تڑپتے تھے کہ آپ میرے ساتھی شہید ہو گئے. اور یہاں رک کر میں بتانا چاہوں گا کہ علماء بھی نہ جو ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے، اس تحریک آزادی سے متعلق معلومات نہ ہونے کی وجہ سے بڑے زور سے کہتے ہیں کہ 55,000 علماء نے شہادت پیش کی. میں اس کی اصلاح چاہتا ہوں، 55,000 نہیں 2 لاکھ سے زیادہ علماء نے اس ملک کے لیے شہادت پیش کی ہے. لوگ جا کر انڈیا گیٹ میں بمبئی میں اور دلی میں ادھر سے ادھر گھس کر ہم انڈیا سے باہر چلے گئے، اندر آ گئے، تماشا کرتے ہیں. دیکھنا چاہیے، وہ مائکروسکوپ لے کر جائیے جس میں چھوٹی چیز بڑی نظر آتی ہے. دونوں انڈیا گیٹ میں ہزاروں علماء شہداء کے نام باریک باریک لکھے ہوئے ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے شہادت پیش کی. اور حضرت مولانا ارشد صاحب کا آج کا ان کے آفیشیل ٹویٹر میں پیغام ہے کہ تھامسن لکھتا ہے، بڑا خوشنما منظر تھا کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر کراچی کی جامع مسجد تک سڑک کے دونوں طرف کے درختوں میں سے کوئی درخت کسی عالم کی ناش سے خالی نہیں تھا. اور انگریز تھامسن لکھتا ہے کہ بڑا خوشنما منظر تھا کہ مولوی کی ناش ہر درخت میں پھانسی میں الٹے لٹکے ہوئے، اس کی آنکھیں خول سے نکل کر، اس کی زبان ہونٹوں سے نکل کر باہر سینے تک لٹکتی ہوئی، بڑی خوشنما منظر. حضرت لکھتے ہیں آج کے ٹویٹر میں امیر الہند مولانا سید ارشد مدنی کہ حضرت شاہ ولی اللہ شاہ عبد العزیز صاحب ان کے صاحبزادے کہتے ہیں، میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا جامع مسجد کے قریب میں، مجھے کسی چیز کے چمڑی کے جلنے کی بدبو آئی تو میں نے اٹھ کر جا کر ادھر ادھر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ بڑی سی آگ کے پتیلے میں گرما کر 40 علماء کو لایا گیا، کپڑے اتارے گئے اور اس جو ہے کھولتے ہوئے جو ہے آگ کے تیل میں پانی میں ڈھکیل کر ان کو جلا کر اور اگلے دوسرا جھتہ علماء کا 40
علماء کا تیار کھڑا تھا. انگریز نے اس طرح اذیت دی ہے اور یہ ملک چلا آگے بڑھا اور ہمارے لوگ علماء پر تانے کستے ہیں, علماء کے پیچھے ہاتھ. آج بھی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو صف اولا یہ علماء اور یہ مدارس کے طلبہ ہوں گے انشاءاللہ. اس ملک کی آزادی کے لیے ہم مادر وطن کے لیے شہادت پیش کرنا ایمانی فریضہ سمجھتے ہیں. حضرت میرے استاد مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری کہتے تھے, نوجوان زور سے جوش میں نعرہ تکبیر لگاتا ہے میدان میں آ کر, لیکن وقت آتا ہے تو چارپائی کے اندر گھس جاتا ہے جا کر کے. اور جو ہے تو اس لیے ہمارے دوستوں اکابر کی قیادت میں ان کے دیانت, ان کے فطانت, ان کے صداقت, ان کے عدالت اور ان کے ذہانت اور ان کے تدبر کی روشنی میں ہم انشاءاللہ کبھی بھی تیار ہوں گے اور آگے آئیں گے. آج کے دن کا عزم یہی ہے کہ اپنے اکابر کی قربانی کو یاد کر کے, یہی سبق ہے ہمارے اندر, وہ عزم پہاڑ جیسے, سمندر جیسے, آسمان و زمین جیسے ہم کو عزم مصمم کو دوبارہ زندہ کر کے یہاں سے جانا ہے. تو اب اس درمیان میں حضرت نانوتوی کہتے ہیں, میں سو رہا تھا درمیان میں تو مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جگایا, میرا ہاتھ پکڑ کر جہاں کبھی تالاب کا پانی رکا رہتا تھا, جہاں 9 درہ کی عمارت ہے دارالعلوم دیوبند کی, وہاں لے گئے اور اپنے عصائے مبارک سے دارالعلوم دیوبند کی سنگ بنیاد رکھی. لوگ دارالعلوم کو کیا سمجھتے ہیں, آقا نے اس کی سنگ بنیاد رکھی. تبھی تو آج پوری دنیا میں عرب و عجم میں مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں اکابر کے نقش پر احقاق حق اشاعت دین اور حفاظت دین کے یہ تعلیم و تعلم کا جو سلسلہ مدارس و جامعات اور یونیورسٹیوں کا ہے, آکسفورڈ یونیورسٹی میں میرے اکابر نے شعبہ دینیات قائم کیا. امریکہ, نیو یارک اور چکاگو میں میرے اور آپ کے اکابر دارالعلوم چلا رہے ہیں. تو میرے دوستو یہ سب دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے, اور کیوں نہیں ہوگا, اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد رکھی. دعوت کے کام کا فیض دارالعلوم کا فیض ہے, اور یہ جمعیت علماء کا فیض دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے, دعوت الحق کا فیض دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے, خانقاہوں کا فیض دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے, مدارس اور مکاتب کا فیض دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے. دارالعلوم قائم ہوتا ہے انار کے درخت کے نیچے. الحمدللہ مجھے شرف ہوا کہ میں 8 سال دارالعلوم دیوبند کی اس چھتے والی مسجد کے انار کے درخت والی مسجد میں امام تھا, اور پہلے عشرے میں قرآن سناتا تھا میں. الحمدللہ اس مدرسے کا فیض دارالعلوم کی مسجد میں بھی جاری ہوا. میرے استاذ بازو میں بیٹھے ہیں, اللہ ان کی عمر و صحت میں برکت عطا فرمائے اور ان کے فیض کو جاری رکھے. میں نے کہا کہ حضرت آئندہ سال سے جو ہے اس دن کو ایک اور تاریخی پہلو میں بدلیں گے. آپ اپنے شہر کے شاگردوں کو بلائیے. محرم میں تو بلاتے ہیں, سب کی دعوت کرتے ہیں, لیکن اب آئندہ یوم آزادی میں انشاءاللہ شہر کے جتنے شاگرد ہیں ان کو شادی محل میں بازو میں بلائیں گے اور ناشتے کی دعوت کرائیں گے حضرت انشاءاللہ تعالی. تو اب جو ہے ہم ان کے زیر سایہ جمع ہونا چاہتے ہیں بار بار. یہ ہمارے سرخیل ہیں, اللہ ان کی عمر میں, ہر جگہ بیان میں تذکرہ کرتا رہتا ہوں, اللہ تعالیٰ اور ان کی عمر میں برکت دے. تو میں کہہ رہا تھا کہ دارالعلوم دیوبند قائم ہوا 10 سال کے بعد, شاملی کے بعد. 1857 میں شاملی, 1867 میں دارالعلوم دیوبند کا قیام. 1 سال کے بعد مدرسہ شاہی, 1 سال کے بعد مولانا مظہر نانوتوی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی کو نوٹ کرتے جاؤ. سلطان ٹیپو کو حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرپرستی کر رہے ہیں, اور اسی طرح سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا, اور شاہ عبدالعزیز صاحب نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر فتویٰ جاری کیا, اور پھر حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کی سرپرستی آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. جب یہاں کہہ رہے میدان میں جو ہے مجاہد بن جاؤ تو مجاہد بن گئے, جب بلایا تو چلے گئے اور اپنی قبر وہیں بنا لی. پھر حضرت نانوتوی کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما کر لے جا کر اور جو ہے دارالعلوم کی سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں. ہمارے اس مدرسے کے لیے فخر ہے, اعزاز ہے کہ ہم روز اول سے 100% دارالعلوم کے ساتھ مطابقت عشق کے درجے میں ہم چلتے ہیں کہ ہر کام ہمارا دارالعلوم دیوبند کے مطابق ہونا چاہیے. یہاں یہ بھی میں ذکر کرنا باعث فخر اور رشک سمجھتا ہوں. پھر اس کے بعد دارالعلوم دیوبند ایک تحریک کے درجے میں کہ
दारूम के पहले तालिबी मुल्ला महमूद ने शेख उल हिंद मौलाना महमूद उल हसन देवबंदी को बिठाकर दारूम जो आगाज किया था, वो सबक में कभी जलाल में आते थे कि लोग दारूम को मदरसे की तनाजुर में देखते हैं। ये दारूम मदरसा नहीं है बल्कि एक तहरीक और मिशन और कॉन्सेप्ट और ये फिक्र है कि यहाँ से मुजाहिदीन तैयार हों और यहाँ से आज पूरी दुनिया में दीन का गलबा करने वाले शहसवार सिपह सालार पैदा हों। दारूम के अकाबिर का एजेंडा पूरी दुनिया था, उसी का नाम रेशमी रुमाल की तारीख रुमाल में पूरी दुनिया में ये जो है, ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा लहराने का एक नक्शा बनाया था शेख उल हिंद ने। और मुहद्दिस सहारनपुरी मौलाना खलील अहमद साहब सहारनपुरी, मेरे परदादा पीर ने, शेख उल हदीस के पीर ने, जो जन्नतुल बकी में आराम फरमा रहे हैं, ये दोनों ने रेशमी रुमाल की तारीख कभी देवबंद में और कभी सहारनपुर में, कभी सहारनपुर में कभी देवबंद में ये रेशमी रुमाल के लिए मशवरा होता था। तो ये दरमियान का मरहला है। फिर उसके बाद 5वें मरहले में हजरत नानोतवी, हजरत गंगोई, और यहाँ रुक कर एक और बात बता दूं जो और कोई नहीं बताएगा, तहरीक आज़ादी में उलमा मज़ाहिर का हिस्सा मौलाना सैयद शाहिद साहब को हमारे तलबा जानते हैं और हजरत तलबा से दोस्ती भी करते रहते हैं और मज़ाहिर में दाखिले के लिए हजरत काम भी आते रहते हैं। हमारे मौलाना सुफियान साहब यहाँ मौजूद हैं और मौलाना अबरार साहब, ये सब मेरे कहने पर हजरत जो है सिफारिश पर ये पढ़ के आए हैं इफ्ता माशाअल्लाह बड़े मुशफिक तलबा पर। तो मौलाना शाहिद साहब को मैंने एक मरतबा छेड़ा कि हजरत जब देखो तहरीक आज़ादी में उलमा देवबंद का तस्करा आता है, उलमा के मज़ाहिर का तस्करा क्यों नहीं आता? तो हजरत की गैरत भड़क गई और 4 जिल्दों में हजरत ने किताब लिखा है उलमा मज़ाहिर का तहरीक आज़ादी में हिस्सा, और उसका जबरदस्त जलसा रखकर 4 जिल्दों का इफ्तिताह करवाई। यहाँ मदरसे में भी वो किताब है, उसमें लिखा है, वाक़या उठाकर देखो कि बानी दारूम मौलाना मजहर नानोत भी उसी नानोता के हजरत बानी दारूम के गांव के रहने वाले, मजहर पर मज़ाहिर नाम रखा गया। वो शामली के मैदान के जिहाद में शरीक थे। तो ये वाक़या गवाह है दुनिया में भी, मैदान महशर में भी, कि वो शहीद नहीं हुए, गाजी बने, लेकिन शहादत की तलवार उनके जो है गर्दन पर आई, अंग्रेज की तरफ से गिरे, लेकिन अल्लाह के तकवीनी फैसले के मुताबिक जान बाकी थी। तो वो शामली के जिहाद के बाद लोगों को गैर इख्तियारी जैसे कोई आदत पड़ जाती है पलक झपकने की, खुजाने की, दाढ़ी के बाल नोचने की, उस तरह हजरत को भी एक आदत पड़ गई थी। मौलाना मजहर साहब नानोतवी को बार बार दाहिने तरफ से अपनी जुबान को होठ पर चाटते थे। ये आदत गैर महसूस तरीके पर हो जाती है, कभी बाहर वालों को बुरा लगता है। तो लोगों ने उनके खादिम से कहा, कभी किसी वक्त पूछ लो, तवज्जो दिला दो कि देखने वालों को बुरा लगता है, लोग हमसे बार बार पूछते हैं। तो एक दिन खादिम ने तन्हाई में पूछा तो हजरत मौलाना मजहर नानोतवी को जोश आ गया, हाल और कैफियत तारी हो गई और फरमाया कि उस मुजाहिद से, उस गाजी से क्या पूछते हो होंठ चाटने को जबान से? मैंने शामली के मैदान में आंखों से फरिश्तों को और हूरों को मैदान में इधर उधर, जन्नत की हूरें और फरिश्ते यहाँ जमीन पर उतर कर घूम रहे थे। ये कभी कभी औलिया अल्लाह के साथ ऐसा वाकया हो जाता है, अल्लाह दिखा देते हैं। तो मेरे दोस्तों, हजरत मौलाना मजहर नानोतवी कहते हैं, एक तलवार मेरे गर्दन पर पड़ी, फव्वारा खून का निकला, मैं नीचे गिर गया तो एक फरिश्ते, एक हूर ने लाकर शराब का प्याला मेरी जुबान पर लगाया, होंठों पर, तो एक फरिश्ते ने झपट कर हटा दिया, नहीं नहीं ये मुजाहिद नहीं है, ये गाजी है। वो एक कतरे का एक हिस्सा, अदना हिस्सा जन्नत की शराब का मेरी जुबान में जो लगा है, ये उसी का जो है हाल है, ये उसी का नतीजा है कि जन्नत की शराब को इंसान कभी जो है नहीं भूल सकता। तो हमारे अकाबिर तहरीक आज़ादी ऊपर के तकवीनी निज़ाम के तहत आका की सरपरस्ती में लड़ रहे हैं और ये काफिला मदारिस का जाल फैलाकर तहरीक और फिक्र के जरिए में आगे बढ़ता है। 5वें मरहले में हजरत नानोतवी, हजरत गंगोही और हजरत हाजी साहब, इन सब के शागिर्द मौलाना इलियास साहब, मौलाना अशरफ अली थानवी, मौलाना हुसैन अबन बदनी, इन सब के उस्ताद हजरत शेख उल हिंद उस्मानी और नस्ल देवबंदी, जिनका तर्जमा करोड़ों की तादाद में
سعودی حکومت نے چھاپا، جو ترجمے کا آغاز مالٹا میں ہوا تھا اور جو ان کو اول درجے کا مجرم قرار دے کر انگریز نے مالٹا، جو آج کے گونتا تابو کے جیل سے بھی زیادہ سخت ترین جیل تھا، جبکہ آج کے امریکہ کے اس جیل کے بارے میں اقوام متحدہ UN وہ مطالبہ کر رہی ہے کہ امریکہ کو اس جیل کے بنانے پر جو غیر انسانی حیوانی جیل ہے معافی طلب کرنا چاہیے، لیکن اس سے بھی زیادہ سخت ترین جیل کے اندر مالٹا میں حضرت شیخ الہند 5ویں مرحلے میں میدان میں آتے ہیں اور اکابر کی تحریک کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، اور ادھر دارالعلوم میں درس حدیث پر جو ہے مسند حدیث پر جلوہ افروز ہیں، اور ادھر ساتھ ہی تحریک آزادی کے علم کو جہاد جو ہے جھنڈے کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اور مسلح طور پر جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ میرے دوستوں مالٹا میں ان کو پہلے درجے کا مجرم قرار دے کر بھیجا گیا، جو جرمن اور فرانس کے درمیان میں ہے۔ ہمارے اکابرین مولانا مفتی احمد صاحب خانپوری، ابراہیم صاحب پانڈو سب وہاں گئے تھے مالٹا کی زیارت کے لیے، اور میں گیا ہوں مولانا جعفر تھانے سری کے جیل میں جو ہے انڈمان میں، جو سیلولار جیل کہلاتا ہے، انتہائی خطرناک۔ یہ جیل کا مقدمی مجرم کمرے سے کہیں دوسرے سے آواز اور چہرہ دیکھ کر بھی جو ہے کوئی تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈک حاصل نہیں کر سکتا، اتنا خطرناک۔ میں اس کمرے میں تھوڑی دیر اندر گیا، وہاں کے ذمہ داروں سے اجازت لے کر دروازہ کھلوا کر، جس میں مولانا جعفر تھانے سے اندر گئے تھے رہتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، ان کی اس قربانیوں کو یاد کرنے کے لیے تو ہمارے اکابر کا یہ 5واں مرحلہ قافلے کا شیخ الہند کی قیادت میں آگے بڑھ رہا ہے، اور شیخ الہند کے میدان میں جو ہے مسلح ہونے سے پہلے ان کو مالٹا بھیج دیا گیا۔ 2 سال 7 مہینے تک مالٹا میں رہے اور سخت ترین سزائیں دی گئی، اور ان کے بعد 6 مرحلے میں میدان میں آنے والے شیخ الاسلام، ان کے عظیم الشان جانشین اور ثبوت، جنہوں نے 19 سال تک صفہ کے بازو میں، روزہ اقدس کے بازو میں بیٹھ کر درس حدیث دیا تھا، اور ساری دنیا کے محدثین قال عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے حدیث پاک کی روایت کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام کے بارے میں ابھی ایک کتاب چھپی ہے، مدرسین حرم نبوی، میں اس کو لے کر آیا تھا حرم کے مکتبے میں جا کر، 700 صفحے کی کتاب ہے عربی زبان میں، تو حضرت مدنی کا تذکرہ 57 صفحے میں ہے۔ 57 صفحے میں 57 بھی ایک تاریخ کی طرف اشارہ کرتا ہے، 1857 اور جو ہے 1657 1757، تو 57 صفحات میں حضرت مدنی کی تاریخ اس کتاب میں لکھی ہے کہ اس محدث نے 19 سال تک درس حدیث دیا تھا۔ بڑا وقت چاہیے، اسی درس کے دوران میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ تشریف رکھ کر طلبہ کو مشاہدہ کرانے کا حیات النبی کے عقیدے کا واقعہ پیش آیا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مولانا حسین احمد جائیے، آخری مرحلہ ملک سے انگریز کے ناپاک قبضے اور سازش کو ختم کرنے کا آ گیا۔ آپ اپنے اسلاف کے نقش قدم پر استاد محترم اس وقت عمر کے آخری حصے میں ہیں، شیخ الہند کا مسند حدیث بھی سنبھالیے اور میدان جہاد اور قافلے جہاد کو آگے بڑھائیے۔ آقا نے بھیجا تو حضرت کے 6 بھائی ہندوستان کے یوپی کے فیض آباد کے ٹانڈا کے گاؤں سے ترکیہ حکومت میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا چکے تھے۔ 5 بھائی اس وقت جنت البقیع میں، جو دنیا کا عظیم ترین قبرستان ہے جہاں کے تدفین پر فضائل ہے حدیث میں، وہاں آرام فرما رہے، حضرت مدنی وہاں سے پھر واپس بھیجے گئے اور دیوبند کے مزار قاسمی میں ان کا مزار ہے۔ شیخ الہند جب مالٹا جا رہے تھے تو شیخ الاسلام کو وارنٹ نہیں تھا، لیکن وہ شاگرد، ہمارے شاگرد جو آج کل بدلتے جا رہے ہیں، اور کڑوا کڑوا تھو میٹھا میٹھا تھا جو ہے ہپ ہپ کے درجے میں، اور جو اساتذہ سے مشورے کے بغیر اور جو ہے مدرسہ چھوڑ کر جانے کے لیے اندر خانہ ٹکٹیں بناتے ہیں، ان کے لیے سبق ہے کہ اس عظیم الشان شاگرد نے، شیخ الاسلام نے رضاکارانہ طور پر والنٹری درجے میں میرے دوستوں خود ہی پیش کیا انگریز کے سامنے کہ میں بھی مالٹا جاؤں گا۔ شاید یہ جتنے ہیں یہ سب ختم ہونے کے بعد میری بات بھی پوری ہو جائے گی۔ ایک ایک کر کے پھٹ رہا ہے یہ، پھٹا پتہ نہیں کیسے خود ہی پھٹ رہا ہے۔ کیا مولانا اعجاز صاحب کے ہاتھ میں وہاں چلے گئے ہیں؟ کوئی ریموٹ تو نہیں ہے؟ تب ایسے دبا کر پھٹ جو ہے اسے ختم کر رہے ہیں۔ گرمی برداشت نہیں کر رہا ہے۔ پرسوں شیخ ماہر امام حرم جمعہ کا خطبہ دے کر
رکعت باندھ کر سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد گرمی کی لو لگ کر جسے اسٹروک کہتے ہیں آواز بند ہو گئی، بے ہوش ہو گئے، تو وہ مسئلہ فقہ حنفی کا فقہ کا کام آیا کہ شیخ سدیس پیچھے تھے تو آگے بڑھ کر نماز کو انہوں نے تسلسل کیا اور سورہ فاتحہ پڑھ کے نماز پوری کری۔ تو گرمی ہر جگہ پر تپش ہے، ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بارش کے ایام میں زبردست بارش ہونا چاہیے، طلبہ استغفار کی کثرت کریں، اور کھیتی باڑی والوں کے لیے بارش پانی کی ضرورت ہے، اللہ باران رحمت عطا فرمائے۔ تو شیخ الہند کے ساتھ شیخ الاسلام گئے اور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ انگریز جیل کا وارڈن جو ہے کہتا تھا ایک مرتبہ کہہ دو کہ میں انگریز کی مخالفت نہیں کروں گا، تو یہ حضرت بلال اور خباب اور حضرت عثمان کا جانشین اور اولاد شیخ الہند کہتے تھے 100 مرتبہ میری جان چلی جائے لیکن میں انگریز کی موافقت کا کفریہ جملہ نہیں کہوں گا۔ اس کے پاداش میں موٹے موٹے لوہے کے سلاخیں آگ میں تپا کر ان کی کمر کو ران تک جو ہے داغا جاتا تھا۔ جب شیخ الہند کا انتقال ہوا تو حضرت مدنی کلکتہ سے آئے، وصیت کے مطابق نہلایا کفنایا، اور مورسری میں جب جنازہ آیا تو دھارے مار کر رونے لگے شیخ الاسلام اور کہنے لگے کہ میرے استاد محترم نے ایک راز مجھے فاش کرنے سے زندگی میں منع کیا تھا، آج وہ چلے گئے، امت کے سامنے اس راز کو فاش کرنا چاہتا ہوں۔ کہا میں ابھی نہلا کر آ رہا ہوں، آپ کی کمر سے ران تک کا عثمانی النسل انتہائی حسین و جمال، حسین و جمیل، حیادار، خوبصورت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرزند شیخ الہند کے کمر سے لے کر ران تک کا حصہ گھٹنے تک کا سیاہ کالا دیکھ کر آیا ہوں، اور یہ راز ہے کہ انگریز جب کہتا تھا کہ انگریز کی موافقت کا جملہ کہہ دو دیوبند عافیت سے پہنچا دیے جاؤ گے، تو حضرت شیخ الہند کہتے تھے جو غیرت کے مجسمہ تھے کہ 100 مرتبہ جان چلی جائے لیکن میں ہرگز جو ہے اس یہ کفریہ جملہ نہیں کہوں گا۔ تو اس کے بدلے میں جو سلاخیں داغے دے جاتی تھی یہ اس کا نشان ہے جو ان کا بدن کالا پڑ گیا۔ تو میرے دوستو یہ اتنی قربانیوں کے بعد وہی جو ہے مالٹا کا زمانہ ہے، رمضان آیا، شاگرد اور استاد دونوں حافظ نہیں، شیخ الہند رونے لگے 29ویں تاریخ کو، مولوی حسین احمد یہ کیسا وقت آیا زندگی میں کہ علم ترا کیفا سے ہم کو تراویح پڑھنی پڑے گی۔ تو حضرت شیخ الاسلام اپنے استاذ کا مقام باطنی جانتے تھے، کہنے لگے حضرت آپ مستجاب الدعوات دعا کریے، میں روزانہ نیا پارا صبح میں یاد کر کے، پرانا نہیں نیا پارا یاد کر کے رات کو تراویح میں آپ کو نیا پارا قرآن سناؤں گا۔ حضرت شیخ الہند نے دعا کری، شیخ الاسلام نے میرے دوستو 1 مہینے میں چاند سے لے کر چاند تک صبح نیا پارا یاد کر کے رات کو تراویح میں قرآن سنایا اور مالٹا کے جیل میں حافظ قرآن ہو گئے۔ تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ شیخ الہند واپس آئے اور بمبئی کی بندرگاہ میں وہاں ایک عالم دین مصر کے اسی طرح قید ہو کر آئے تھے، انہوں نے دوران جیل سارے حالات، ان کا رونا تڑپنا شیخ الہند کا شیخ الاسلام کا دیکھ کر کارگزاری سن کر یہ مشورہ دیا، فارمولہ دیا کہ آپ کے ملک میں ہمہ مذہب لوگ رہتے ہیں تو اکیلے مسلمان کیوں انگریز کے خلاف میدان میں ہیں؟ میری رائے ہے کہ تمام برادران وطن کو بھی پلیٹ فارم میں ساتھ لیں۔ شیخ الہند یہ فارمولہ لے کر آئے، خطوط کا زمانہ تھا، پہلے لکھ دیا نہرو جی کو اور گاندھی جی کو جو ابھی LLB پڑھ کر آئے تھے، قانون پڑھ کر آئے تھے، نوجوان ان کو بلایا اور دینی اور کیا کہتے ہیں ملک میں اور جو ہے ملک کی اہمیت اور ملک کے لیے قربانی کا جذبے کی جو ہے سور پھونکی گاندھی جی اور نہرو جی میں، اور پھر ان کو مہاتما کا لقب بندرگاہ میں بیٹھ کر دے کر ان کو قیادت کی شکل دے کر برادران وطن کو ساتھ لیا۔ یہی مرحلہ تھا شیخ الہند نے اپنے جمعیت علماء ہند کے سالانہ آخری اجلاس کے خطبہ صدارت میں کہا تھا کہ جیل میں مالٹا میں رہتے ہوئے مجھے الہام ہوا میں اس ملک میں آئندہ کے لیے جو ہے اپنے ساتھ میں برادران وطن کا اشتراک خیر اور نفع کا ذریعہ سمجھتا ہوں۔ یہ جملہ میرے استاد محترم مولانا اقبال صاحب علیہ الرحمہ نے نقل کیا اپنی کتاب میں، اور وہی فارمولہ ہے جو آج جمعیت کا فارمولہ ہے کہ ہم کو اس ملک میں رہنا ہے۔ یہ ملک ہمہ مذہبی ملک ہے، گلدستے کی طرح سے مختلف پھولوں کا گلدستہ ہے، اس لیے ہمیں یہاں نفرتوں کے ساتھ، فرقہ واریت کے ساتھ، تعصب کے ساتھ، ظلم و جور کے ساتھ اور لڑائی جھگڑے کے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ نیشنل انٹیگریشن کانفرنس کے نام پر
اور حکمت اور تدبر سے 1000 جلسے امیر الہند مولانا سید ارشد مدنی نے کیا. ہم نے بھی نیو کالج میں کیا تھا, بہت بڑا جلسہ حضرت تشریف لائے تھے. اس میں یہ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کا کوئی اگر مر جائے تو جا کر پرسہ تسلی دو, ان کا کوئی بیمار ہو جائے تو عیادت کرو, اور تندرست ہے تو ان کی معاونت کی کوشش کرو, ان کی خوشیوں میں شریک ہو. کفر و شرک سے ہٹ کر اور چیزیں انسانی حقوق میں سے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت تھے. تعصب کی جواب پیار و محبت کی پانی سے دیا جائے. اسی جگہ بیٹھ کر حدیث پاک کا درس امیر الہند نے دیا تھا. وہ منظر میرے سامنے آ رہا ہے اور لگ رہا ہے کہ امیر الہند یہاں تشریف فرما ہے. حضرت کی باتیں میں نقل کر رہا ہوں, میں حضرت کا عاشق ہوں. آج بھی رات بھی 1 بجے رات تک میں حضرت کی باتیں سنتا رہا. تو مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ 6 مرحلے میں ابا جی کا یہ قافلہ شیخ الہند کی وفات ہو گئی مالٹا سے واپسی کے بعد, اور انڈین نیشنل کانگریس کے نام سے ایک پلیٹ فارم برادران وطن کے لیے بنا کر جمعیت علماء کے اشتراک کے ساتھ آخری مرحلے میں اب تک ہم نے شہادتیں اور خون پیش کی تھی, بہایا تھا. اب جو ہے برادران وطن نے پسینے کو بہا کر آخری مرحلے میں اشتراک کر کے اس ملک کی آزادی میں حصے دار بنے, اور 1605 سے لے کر 1919 تک اکیلے مسلمان جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے میں قسم کھا کر کہنے کے لیے تیار ہوں, مسلمانوں کے علاوہ کوئی میدان میں نہیں تھا, جمعیت علماء کے علاوہ کوئی تحریک میدان میں نہیں تھی. اکیلے جمعیت علماء اور اکابرین دیوبند جو کسی قیمت میں کبھی بھی بکنے کے لیے تیار نہیں, باطل کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں. اکیلے جمعیت علماء ہند, اکیلے مسلمان اور اکیلے علماء اور اکیلے دارالعلوم دیوبند کے اکابرین میدان میں تھے. آخری وقت میں انڈین نیشنل کانگریس کے نام سے اور اس اشتراک پر جو ان کے استاد فارمولہ لے کر آئے تھے, حضرت مدنی کو یہ تحفہ ملا کہ حسین احمد ہندو مولوی ہے. یہ حسین احمد کے سینے میں زنار باندھا گیا اور جو ہے یہ گیروے رنگ کے مذہبی نشان لگائے گئے. کتنے تانے, اللہ اکبر. حضرت مدنی نے کہا میں نے تو دل میں معاف کر دیا, مجھے تو ملک آزاد کرانا ہے. اور آج کا سبق یہ ہے کہ انگریز ناپاک ارادے اور عزائم لے کر آیا تھا, ملک پہ قبضہ کرنا اس کا مقصد نہیں تھا. اسلام, مسلمان اور شاعر کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا. اس لیے اشاعت دین اور حفاظت دین کے یہ مجاہدین غیرت کا مجسمہ بن کر کھڑ گئے کہ اس ملک میں اسلام کو اور مسلمانوں کو, شاعر کو ختم ہونے ہرگز نہیں دیا جائے گا. اسی حضرت مدنی کے شاگرد حضرت مفکر اسلام نے 100 سالہ اجلاس میں ملک کی وزیر اعظم وزارت عثمہ اندرا گاندھی جی کو ہاتھ بتا کر آنکھیں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا, گاندھی جی سن لیجئے جو ہے کہ یہ ملک وہ ہے, میرے اکابر نے اتنی قربانی دی ہے, ایک ایک ذرے میں یہاں میرے اکابر کی شہادت کی خوشبو آ رہی ہے. یہ ملک میں اسپین میں اسلام 800 سال کے بعد ختم کیا گیا تو اور کلیسا بنا دیا گیا جامع قرطبہ کو, لیکن اس ملک میں نہیں ہو سکتا. اس ملک کا مستقبل انشاءاللہ اسلام ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the good future of the world is Islam. The good future of the world is Islam, not for only India. میں بھی SLC پڑھا ہوا انگلش میڈیم کا اسٹوڈنٹ ہوں, اس لیے انگلش ذرا چھانٹ لیتا ہوں. یہ کوئی رٹا ہوا جملہ نہیں ہے. اگر DAG ہوتا تو انگلش میں ہی تقریر کرتا تھا میں جو ہے تو. اور بچہ جب تقریر کر رہا تھا, ہمارے گھرانے کا بچہ ہے, مفتی شمس الدین کا بھانجا ہے وہ, تو بہت ماشاءاللہ فیل بدی بول رہا تھا, بہت مزہ آ رہا تھا. تو ہمارے مدرسے کی یہ بھی خصوصیت ہے, ہمارے بچے, ہمارا نصاب جو ہے اس کو میں کہتا رہتا ہوں سفر کے دوران میں, یہ دائی نصاب ہے. یہ دائی نصاب ہے. یہاں 4 زبانوں میں طلبہ کو مہارت کر کے دائی بن کر باہر آنا ہے انشاءاللہ. عربی میں, اردو میں, اور مقامی زبان تمل, تیلگو اور کنڑ میں اور انگلش میں. اور جا کر آپ انگریزی میں جمعہ سے پہلے تقریر کریں گے, درس قرآن اور درس حدیث انگلش میں دیں گے, مجلس مسائل اور انگلش میں دیں گے. اور لوگ چندے کے لیے اہل ثروت کے پاس جاتے ہیں تو آپ کبھی کبھی ان کے ساتھ انگریزی زبان میں دینی مذاکرے کے لیے جائیں گے. اور پمفلٹ میں انگریزی زبان میں یہاں سے لندن 14 گھنٹے بیٹھ کر تاجر کہتے ہیں ہمیں شکایت ہے مولوی ہمیں انگریزی میں چھوٹے چھوٹے تجارت کی رہبری کے پمفلٹ کیوں نہیں دیتے. یہ کام انشاءاللہ ہمارے طلبہ کریں گے انشاءاللہ. تو آج کا سبق یہ ہے
کہ ہمارے حضرت مدنی چھٹے مرحلے میں آتے ہیں میدان میں مجاہد بن کر اپنے اکابر کے اس تحریک کو آگے بڑھا کر، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیج رہے ہیں، اور بخاری پڑھائی دونوں جلدیں مکمل دورانے، اور آخری شاگرد اس وقت مولانا ابراہیم صاحب دیولا جن کی عمر 92 سال ہے، حضرت مدنی کے شاگرد دعوت کے کام کے بزرگوں میں سے موجود ہیں۔ ان کا علم دیکھ کر حضرت مدنی کا مقام پہچان لو کہ ان کے ہزاروں شاگردوں میں سے ایک شاگرد مولانا ابراہیم دیولا ہیں آخری زمانے کے، تو حضرت مدنی کا علمی مقام تھا۔ بخاری پڑھاتے تھے شورا میں، جب شورا میں پیشکش کی کہ آپ کو شیخ الہند کی جگہ بخاری کی سنبھالنی ہے، تو شورا میں شرط رکھی کہ مجھے تحریری طور پر یہ ضمانت گارنٹی دی جائے کہ میں تحریک آزادی میں بھی جاؤں گا جب ضرورت پڑے میدان میں، اور اس کے ساتھ دونوں جلدیں بلا ناغہ انشاءاللہ اکیلے کوئی نیابت کے بغیر بخاری شریف کا درس مکمل کروں گا۔ دنیا نے دیکھا کرامت تھی، رات کے 12 بجے آتے اور 2 گھنٹے علم کا یہ دریا بہتا تھا بخاری شریف کا، حضرت مدنی نے سنبھالا، اور ان کے حیات میں 1947 میں آج کا دن جو تھا ملک آزاد ہوا، اور جو ہونا تھا وہ ہوا کہ جو ہے ایک دن پہلے 14 اگست کو ملک تقسیم ہوا، اکابر کا دیکھا ہوا خواب چکنا چور ہوا، مسلمانوں نے اس کا جو ہے سازش کا ساتھ دیا۔ آج وہ بھدا ملک جو پوری دنیا میں شرم کی وجہ سے جھکا ہوا ہے، گناہوں کا اڈا بنا ہوا، جو اسلام کے نام پر بدنما داغ ہے، بنا تھا وہ ملک 14 اگست کو یوم آزادی کل مناتے ہیں اور آج ہم منا رہے ہیں، اور اکابرین کا ایک حصہ بھی ادھر چلا گیا۔ وہ تاریخ ساز فیصلہ سنا کر آخری سبق بتا کر بات ختم کر رہا ہوں۔ اس دوران میں 14 اگست کو ایک ایک سیکنڈ میں مسلمانوں کا بڑا قافلہ مظفر نگر سہارنپور ہوتے ہوئے امبالہ اور امرتسر کے راستے کروڑوں روپے کی زمینیں اور محل جیسے جائیداد چھوڑ کر کے چلے گئے۔ بمبئی خالی ہو گیا، دلی خالی ہو گیا، کلکتہ خالی ہو گیا، سہارنپور خالی ہو رہا ہے۔ مسلمان جا رہے ہیں پڑوس ملک بننے کے بعد، اور جو ہے دھڑا دھڑ بیل بکری کی طرح سے پرانی تصویروں میں، وائٹ اینڈ بلیک تصویروں میں ہے، ریل میں لٹکتے ہوئے جا رہے ہیں۔ مولانا حفظ الرحمان سواری، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد میاں اور مولانا جو ہے حسین احمد مدنی تڑپ رہے ہیں مچھلی کی طرح سے، اور مولانا حفظ الرحمان مجاہد ملت جو ہے جن کے سامنے اکابرین جن کا نام لیا ملک آزاد ہوا تھا، آخری چھٹا مرحلہ ہے اور آقا کی سرپرستی میں جو ہے ملک آزاد ہو رہا ہے۔ تو میرے دوستو، حضرت مجاہد ملت ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر اور جو ہے دوڑتے تھے، ٹھٹی اور ایڑی پکڑ کر کہتے تھے کہ مت جاؤ، ہم نے اس لیے قربانی نہیں دی، یہ خواب تھا جو چکنا چور ہو گیا، ورنہ آج ملک کا وزیر اعظم، ملک کا صدر مسلمان ہوتا اور نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ لیکن آج بھی جو 35 کروڑ کا مسلمانوں کا حصہ، 5 لاکھ مساجد اور 2.5 لاکھ مدرسے اور کئی کروڑ مکاتب، 1 لاکھ خانقاہوں کا اور دعوت کے کام اور جمعیت علماء کے جال کے ساتھ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بیت المقدس کے علاوہ دیگر تمام دنیا کے ممالک سے ہمارا ملک بہتر ہے۔ میں دنیا بھر پھرتا رہتا ہوں، علامہ اقبال کا ترانہ پڑھا گیا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت ولی اللہ صاحب کے چچا اکابرین دیوبند کے ترجمان، یہ سارا شہر کا دینی رنگ جو نظر آ رہا ہے، حضرت کے استاد مولانا ابراہیم صاحب بلنج پوری، وہ میسور میں جب قاضی صاحب ایک قافلہ لے کر چل رہے تھے تحریک آزادی کا، میسور سے امیر خسرو کے مزار تک، تو ترانہ پڑھ رہے تھے ولی اللہ حضرت کے بیٹے مولی طلحہ صاحب، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ تو حضرت نے پیچھے سے کہا، نہیں با رک جا با، ایک بار یہ بھی بول ڈلبا، سارے جہاں سے اچھا مکہ المکرمہ ہمارا، سارے جہاں سے اچھا مدینہ المنورہ ہمارا۔ اصل تو وہی ہے، حضرت کی غیرت دیکھیے ماشاءاللہ۔ لیکن ملک کے لیے یہ بھی ٹھیک ہے، اور ہم اپنے ملک کو، وطن کو عزیز مانتے ہیں، اس کے لیے قربانی کے لیے ہر وقت ہم جہتی خدمات کے لیے تیار ہیں، عزم کرتے ہیں سارے جہاں سے۔ اصل شعر وہ ڈاکٹر اقبال بھی مجاہد آزادی تھے، شاعر مشرق، اکابر کے فیض یافتہ مولانا انور شاہ کشمیری کے مرید خاص، انہوں نے ترانہ کہا تھا تو الہامی ترانہ تھا۔ میرے شیخ کہتے تھے انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت کے بعد چند اشعار ایسے ہیں، اولیاء کو وظائف پر، مجاہدات اور ریاضات پر جو ہے کیا کہتے ہیں مغفرت اور درجات کی بلندی ہوگی، لیکن شاعر مشرق کو کچھ اشعار جو انہوں نے جو ہے دل کی گہرائیوں سے الہامی سے
तड़प और नबवी गम से जो कहा उस पर मग़फ़िरत हो जाएगी। उनमें से एक शेर ये भी है, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। ये शेर हर बच्चे को याद करना चाहिए। और हमारे मदरसे के तलबा से मैं गुजारिश करता हूँ, नदवा में इसका मामूल है बेतबाजी का। डॉक्टर इकबाल की जो बांगे दरा है उससे उनके अशार का मजमा 100 अशार कम अज कम याद करना चाहिए। असातिज़ा इंतखाब करके दें, वो इंतखाब का मजमा अलग से छप गया है। जब माशाअल्लाह अभी हमारे अनौसर तालिब इल्म तीनों जुबान में अशार के साथ, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे, खुशी होती है। हमारा मदरसा सीधे रास्ते पर चल रहा है, अफराद साजी का काम यहाँ हो रहा है और जो है अफराद तैयार हो रहे हैं। लेकिन सिर्फ मुक़र्रिर नहीं, ज़रूरत पड़े तो मुजाहिद, ज़रूरत पड़े तो जो है गाजी, ज़रूरत पड़े तो दाई, ज़रूरत पड़े तो मुदर्रिस, मुअल्लिम, ज़रूरत पड़े तो पीर व मुर्शिद, ज़रूरत पड़े तो जो है क्या कहते हैं मुरीद खास, हर शक्ल में हमारे बच्चे आगे आएंगे तो ये मुल्क आज़ाद होता है। एक दिन पहले तक़सीम होता है। हमारे अकाबिर हज़रत मुजाहिद मिल्लत हज़रत मदनी और जो है इस मुल्क को आज़ाद कराने के बाद और जो है तक़सीम मुल्क के सानिहे के बाद वो जगह जमा होते हैं कच्चे घर में। शेख अल हदीस के आधा हिस्सा अकाबिरीन का चला गया तो चारों अकाबिर हज़रत मदनी देवबंद से, हज़रत रायपुर से, हज़रत शेख के पास बंगले वाली मस्जिद से मौलाना यूसुफ साहब, और तीनों अकाबिर ने हज़रत मदनी से कहा, आप आका के भेजे हुए मुजाहिद हैं, आप हमारे फैसल और हकम हैं, आप फैसला कीजिए अब हमें यहाँ रहना चाहिए या जाना चाहिए। तो हज़रत मदनी ने मुराक़े के बाद कहा, अल्लाह की कसम हिंदुस्तान के हिंदी मुसलमानों को यतीम और बेसहारा छोड़कर हम हरगिज नहीं जाएंगे। 100 मरतबा मुल्क तक़सीम हो जाए, हमने आका की बुनियाद हुक्म पर कुर्बानियां दी है, मुल्क छोड़ने के लिए नहीं। वो तारीख साफ फैसला है। ये सारा नक्शा आप और मैं सर उठाकर जी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे ममालिक से हम बेहतर हैं। ये पैगाम है कि खौफ व हरास में मत जाओ। और जो है जो अकाबिर ने मैदान जिहाद में 2 लाख की तादाद में शहादत पेश की, वो अंग्रेज आकर कब्जा कर रहा है, मुल्क लेकर जाना चाहता है, इसलिए नहीं। वो आया था इस्लाम, मुसलमान और शायर, फराइज, वाजिबात, सुनन, मुस्तहब्बात को खत्म करने के लिए। इसलिए इशाअत दीन और हिफाजत दीन के मुजाहिद बनकर हमारे अकाबिर आए थे। हम भी वही अज़्म लेकर अब जो है आज यहाँ से उठते हैं कि हम इस्लाम को और बुलंद करेंगे और हर जायज और मकबूल शक्लों में जो है हिस्सेदार बनेंगे। और इंशाअल्लाह जब वक्त आएगा मुल्क के लिए सफ़े ऊला में हम हाजिर रहेंगे। ये आज के अज़्म का सबक है। और मैंने हुजूर की सरपरस्ती को बराबर बताया, 6 मरहलों को बराबर बताया। तो मेरे दोस्तों ये खुसूसी बातें हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है, वरना तारीख तो किताबों में लिखी हुई है। और अइम्मा उलमा जो हमारे असातिज़ा हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा इस मौके से फ़ायदा उठाकर आने वाले जुमे में आप अकाबिरीन की कुर्बानियों का तज़किरा जम कर कीजिए और जो है उम्मत को जगाइए। उम्मत जो है जा रही है। मैंने आयत पढ़ी, आज का दूसरा सबक है व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। ईमान वाली जिंदगी, सुन्नतों वाली जिंदगी गुजारेंगे तो इस मुल्क में नहीं दुनिया में हम ही हम हैं। व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। इसी के लिए अकाबिर ने कुर्बानी दी थी, इसलिए जिंदगियां बदले और ईमान के तकादे वाली जिंदगी, मर्जियात रब वाली जिंदगी और सुन्नत वाली जिंदगी पर जिंदगी गुजार कर हुस्न खातिमा के साथ जाएं। अल्लाह हमारे इस मिल बैठने को, सुनने सुनाने को बेइंतहा कबूल फरमाए। इसका खुलासा अपने घरों में जाकर सुनाएं और रिकॉर्ड किया है तो इसको खूब फैलाएं। और बरादरान वतन भी जो है आज जश्न आज़ादी बना रहे हैं, जो है हम भी मना रहे हैं। और जिस तरह हज़रत शेख अल हिंद फार्मूला लेकर आए थे हज़रत अमीरुल हिंद की क़यादत में, इंशाअल्लाह उसी इश्तराकी फार्मूले के जो है साथ हम मुल्क में बसेंगे, रहेंगे और कंबाइंड फैमिली की तरह से खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे और शायर के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। मैंने आयत पढ़ी थी, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। दीन इस्लाम अल्लाह का है, उसकी हिफाजत अल्लाह ने लिया है। उसकी हिफाजत में कुरान की, हदीस की, मदारिस की, खानकाहों की, जमात की, जमीयत की, दावतुल हक़ की और एक एक मोमिन और ईमान वाले मोमिन मोमिना की हिफाजत अल्लाह ने अपने ज़िम्मे में लिया है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।